معزز سامعین، آج ہم آپ کو نیک حافظ قرآن لڑکی کا ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ دکھ محسوس کرنے لگیں گے۔ جب آپ حافظ قرآن لڑکی کی داستان سنیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ حافظ قرآن لڑکی کی جب وفات ہوئی تو اس کو دفنانے کے لیے جب لوگ قبر کھودنے کے لیے قبرستان گئے اور قبر کھودنے لگے، مگر اس حافظ قرآن لڑکی کی قبر سے کچھ ایسا شرمناک اور بھیانک معاملہ پیش آیا جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے، لوگ دنگ رہ گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایسا کیا ماجرا ہے، آخر وہ حافظ قرآن لڑکی، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس گناہ کو کرنے سے اس پر اتنا بھیانک اور شرمناک عذاب نازل ہوا۔ وہ ایک حافظ قرآن اور نیک پرہیزگار لڑکی تھی، پھر بھی اللہ کا عذاب کیوں نازل ہوا؟ اس مکمل کہانی کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا۔ کبھی آپ کو پوری کہانی سمجھ میں آئے گی جب آپ اس کو دھیان کے ساتھ سنیں گے۔ عبدالرحیم فجر کی نماز کے بعد صبح قبرستان کی طرف جانے لگا، کیونکہ عبدالرحیم ایک گور قبر کھودنے والا ہے۔ وہ صبح سویرے جب فجر کے بعد نکلتا ہے قبرستان کی طرف تو قبر کھودنے والے شخص کو کہتے ہیں گور خور۔ تو جو اس علاقے میں جتنے بھی لوگوں نے انتقال فرمایا سب کو قبر تک پہنچانے کا انتظام عبدالرحیم ہی کرتا ہے۔ ہر بار کی طرح عبدالرحیم کو خبر مل چکی تھی کہ محلے میں ایک نوجوان لڑکی کی وفات ہوئی ہے۔ عبدالرحیم قبر کھودنے کے لیے اپنے ساز و سامان لے کر گھر سے نکلا، مگر عبدالرحیم جب قبرستان پہنچا اور اس کو بتائی گئی جگہ پر قبر کھودنے کے لیے لگایا گیا تو اسے عجیب سا محسوس ہوا۔ عبدالرحیم کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ اسے اپنے وجود میں ایک عجیب سی سنسنی محسوس ہوئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے پیروں پر بھاری پتھر رکھ دیے گئے ہوں۔ وہ قدم اٹھاتا لیکن اس کو بھاری محسوس ہوتے۔ ایک حافظ قرآن لڑکی کی وفات ہو چکی ہے، اس لیے میت کے گھر والوں نے کہا تھا کہ جلدی جلدی قبر کو کھود دینا تاکہ دفن میں کسی طرح کی دیر نہ ہو۔ گور خور کی عمر 35 تھی۔ جب اس نوجوان لڑکی کی موت کی خبر سنی تو عبدالرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگا اور کہنے لگا کہ میرے پروردگار، مجھے یقین ہے کہ یہ تیری بہت ہی نیک بندی ہوگی۔ میں خوش نصیب ہوں کہ ایک نیک میت ایک حافظ قرآن لڑکی کی قبر کو اپنے ہاتھوں سے کھودوں گا۔ بس اس نیکی کے بدلے میرے گناہوں کو معاف کر دینا جو میں نے جانے انجانے میں کیے ہوں۔ عبدالرحیم اپنا کام کرنے لگا، یعنی قبر کھودنے لگا، مگر جو بات اسے عجیب لگ رہی تھی وہ اس کے دل کی بے چینی تھی۔ آج سے پہلے جب کبھی بھی وہ قبر کھودنے کے لیے جاتا تو اس طرح کا کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ عبدالرحیم وہ بہت ہی پریشان ہو چکا تھا۔ عبدالرحیم یہی سوچ رہا تھا کہ پہلے بھی اس نے اس قبرستان میں سینکڑوں قبر کھودی تھی۔ دوسری جگہ پر قبر کھودتے ہیں، شاید وہاں پر پتھر نہ ہو، لیکن جیسے ہی دوسری جگہ سے قبر کھودنا شروع کی تو اس کے سامنے ایسا منظر آیا جسے دیکھ کر عبدالرحیم پسینہ پسینہ ہو گیا۔ یہی سب کرتے کرتے عبدالرحیم کو کافی وقت گزر گیا تھا، مگر اتنے میں اس حافظ قرآن لڑکی کا جنازہ قبرستان میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ تاریخ کا شاید یہ پہلا جنازہ تھا جس میں مردوں سے زیادہ 4 سال سے لے کر 13 سال کے بچے شریک تھے۔ سب کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی، کلمہ شہادت ان کے لبوں پر بلند ہو رہا تھا۔ سب رو رو کر یہی کہتے تھے، اللہ منزلوں کو آسان کر دے۔ اس نیک لڑکی کی وفات ہوئی تو پورے علاقے کے بچے جنازے کو کندھا دیتے ہوئے قبرستان کی طرف آ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ان بچوں کا بہت ہی قریبی رشتہ دار ان سے جدا ہو چکا ہو۔ جب لوگ پوچھنے کے لیے آگے بڑھتے تو یہ بات سامنے آتی کہ لڑکی حافظ قرآن تھی۔ پڑھایا گیا تھا، اپنے استاد کی محبت کی خاطر یہ سب بچے جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ تو تدفین کے لیے آنے لگی تھی، جبکہ گور خور عبدالرحیم حیرت اور خوف سے قبر کے پاس
اتنے بڑے جنازے کی تعداد کو آتا دیکھ رہا تھا۔ اس نے بڑوں سے زیادہ بچوں کی تعداد، اتنی زیادہ تعداد اس سے پہلے جنازے کی شرکت میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ بچے یوں رو رہے تھے جیسے ان کی سگی ماں وفات پا چکی ہو۔ کلمہ شہادت زور زور سے بلند تھا۔ جب عبدالرحیم کی نظر قبر پر گئی تو اس کو بے حد بے چینی اور گھبراہٹ شروع ہونے لگی۔ جس طرح سے جنازہ لایا جا رہا تھا، یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ لڑکی بہت نیک اور پاک دامن ہو، اس سے کوئی گناہ کبھی نہ ہوا ہو، تبھی تو لڑکی ہو کر اس کے جنازے میں اتنے زیادہ لوگوں نے شرکت کی تھی۔ لیکن حالات قبر کے اندر موجود تھے۔ عبدالرحیم گھبرا چکا تھا اور استغفر اللہ کا ورد اس کے لبوں پر موجود تھا۔ جب اس لڑکی کی میت کو قبر میں اتارا جانے لگا تو اچانک مٹی ہلنے لگی۔ یوں محسوس ہوا کہ جیسے مٹی میں کچھ موجود ہو۔ وہاں موجود لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو سب کے رنگ اڑ چکے تھے، اور اس سے پہلے کہ وہ اس لڑکی کو قبر میں دفن کرتے، ایک بہت بڑا کالے 2 منہ والا سانپ زمین سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ خود کو ڈنک مارے جا رہا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہاں موجود لوگوں نے خوف سے چلاتے ہوئے میت کو قبر سے اوپر کی جانب کھینچ لیا۔ جو اس سانپ سے ڈر رہے تھے، وہاں سے بچھو نکلتے دیکھ کر وہاں پر کھڑے لوگوں کی چیخ نکل گئی، دیکھو قبر سے سانپ نکل آیا ہے! اور استغفر اللہ، جب یہ حافظ قرآن تھی تو اس کی قبر میں سانپ کیسے نکل سکتا ہے؟ یہ لڑکی تو کئی بچوں کو اور بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی، دینی علم دیا کرتی تھی، اس سے ایسی کون سی کوتاہی اور گناہ ہو گیا ہے جو اس کو قبر سے اتنا بڑا کالے رنگ کا سانپ اور بچھو نکل آئے؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے، اور اسی طرح لوگ قبر سے دور ہٹ کر کھڑے ہو چکے تھے۔ کوئی بھی قبر کے قریب جانے کو تیار نہیں تھا، اور نہ ہی اس کو اٹھا کر کوئی بھی قبر میں دفنانے کو تیار تھا۔ عبدالرحیم سے کہا جانے لگا کہ تم ایک نئی قبر تیار کرو۔ عبدالرحیم نے لوگوں کے کہنے پر دوسری قبر کو کھودنا شروع کر دیا، لیکن دوسری قبر کھودتے ہیں وہی بھیانک منظر دیکھنے کو ملا۔ وہاں پر بھی بہت زیادہ سانپ اور بچھو تعداد میں موجود تھے۔ جب یہ منظر وہاں پر موجود 2 آدمیوں نے دیکھا جن کے بچے اس حافظ قرآن لڑکی کے پاس ہیں، دینی تعلیم حاصل کرنے جایا کرتے تھے، یہ سب معاملہ دیکھ کر لوگ ایک بہت بڑے عالم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ علیم صاحب، آپ خانقاہ یعنی کہ اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے۔ یہ وقت ان کے آرام کا تو نہیں تھا، لیکن اکثر اپنی طبیعت کو خراب محسوس کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے وقت نکال لیا کرتے تھے۔ اللہ کے بہت ہی نیک اور پرہیزگار بزرگ تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے۔ ان کے گاؤں میں کسی قسم کا کوئی بھی مشکل یا کوئی حادثہ پیش آیا یا کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہوتی تو تمام گاؤں والے ان کے پاس آ جایا کرتے تھے۔ بزرگ پوری رات اللہ کی عبادت میں مصروف، پورا دن روزہ میں گزارتے تھے۔ ان کی نیک نامی پورے گاؤں میں مشہور تھی، اس لیے وہ دونوں آدمی جلدی سے بھاگتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ جب انہوں نے 2 آدمی کو مسجد میں داخل ہوتے دیکھا تو فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے، اور ان کو یوں گھبراتے ہوئے دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ماجرا ہے۔ وہ جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے سب کچھ عالم صاحب کو بتا دیا۔ اسے سننے کے بعد 2 عالم صاحب کی آنکھوں سے حیرت پھیل چکی تھی۔ وہ یہ سب سن کر استغفر اللہ کہنے لگے۔ آپ کو بتا دیں کہ وہ اللہ والے بزرگ کچھ کام کے سلسلے میں اپنے گھر گئے ہوئے تھے، اس لیے لڑکی کی وفات کی خبر لوگوں نے ان تک پہنچائی تھی۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ مجھے بھی قبرستان لے چلو۔ وہ اللہ والے ان دونوں شخص سے کہنے لگے کہ جب تک وہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا مجھے اس بات پر یقین آئے گا۔ جیسے ہی وہ قبرستان میں پہنچے، لوگوں کی کافی بھیڑ جمع تھی، مگر اس اللہ والے کو آتا دیکھ کر جلدی راستہ خالی کر رہے تھے۔ علیم صاحب دل ہی دل میں درود پاک پڑھ رہے تھے، اللہ خیر کرے، آخر یہ کیا ہوا؟ علیم صاحب نے ایک نظر لڑکی کی میت پر ڈالی اور دوسری طرف وہاں پر موجودہ بڑے لوگوں کی جان بچا لی۔ ایک طرف بچے کھڑے
ہوئے تھے کہ کوئی بھی میت کے قریب نہیں جاتا تھا۔ دوسری مرتبہ جب قبر کھودی گئی، قبر میں کالے رنگ کا بہت بڑا سانپ نکل آیا، جسے دیکھ کر سبھی لوگ گھر کر چکے تھے، اور اس لڑکی کی قبر کو دوسری جگہ سے کھودا گیا۔ جب قبر کو کھولا گیا تو وہی ماجرا وہاں پر بھی دیکھنے کو ملا۔ کالا قبر میں سانپ اور بچھو نکلتے رہے۔ مولانا صاحب اپنی آنکھیں بند کر کے پیچھے ہٹ چکے تھے، کیونکہ اس وقت قبر میں بہت بڑا بھیانک ناک سانپ موجود تھا، اور قبر کی دیواروں سے لپٹی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، کہ جیسے بچھو دیوار میں سے نکل رہے ہوں اور باہر آنے کو تڑپ رہے ہوں۔ عالم صاحب یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئے۔ اللہ والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بلند آواز میں اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ وہاں پر موجودہ جمع حافظ قرآن لڑکی کی زندگی کے معاملات عالم صاحب کو بتاتے جا رہے تھے۔ صاحب نے کہا کہ اس لڑکی کی میت کو مسجد میں لے جایا جائے۔ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ ایسا کون سا گناہ ہے جو یہ لڑکی کیا کرتی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کیا؟ میت کو مسجد میں منتقل کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا معجزہ بھی مسجد میں آ چکا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ وہاں پر موجود جتنے بھی لوگ موجود تھے، ہر ایک اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ کوئی کہنے لگا، ارے ہم تو اسے بڑا ہی نیک سمجھتے تھے، حافظ قرآن ہونے کے باوجود لڑکوں کو اپنے گھر میں تعلیم دیا کرتی تھی، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس پر عذاب نازل کیا ہے۔ ایک شخص بولا، یہ لڑکی تو نابالغ لڑکیوں کو تعلیم دیا کرتی تھی، جن کی عمریں 4 سے 10 سال کی تھی۔ اب اس کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ جیسے ہی عالم صاحب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ایک دم سے بالکل خاموشی سی چھا گئی، تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کسی حکیم عورت کے سپرد کر دیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ اس لڑکی کے پورے جسم کی جانچ پڑتال کی جائے اور دیکھا جائے کہ ایسا کون سا گناہ کیا کرتی تھی یہ لڑکی جو اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ بہرحال لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اس لڑکی کی میت جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ گناہگار ہے، تبھی تو زمین نے بھی اس کو قبول نہیں کیا۔ عالم صاحب نے کہا، خاموش ہو جاؤ، اللہ کے حضور کو کتنا مقام، کون کتنا گناہگار ہے، یہ تو وہی بہتر جانتا ہے۔ یہ سنتے ہی سب لوگ خاموش ہو چکے تھے، لیکن دل ہی دل میں تو سبھی کے دماغ میں یہ بات گھوم رہی تھی کہ پھر بچھو اور سانپ ایک حافظ قرآن کی قبر سے کیسے نکل سکتے تھے۔ عالم صاحب نے سب لوگوں کو بلایا اور کہا کہ جتنے بھی بچے اس لڑکی کے پاس قرآن پاک پڑھنے جایا کرتے تھے، ان سب کو یہاں بلایا جائے۔ ان سب سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تب بھی سب بچے مسجد میں موجود تھے۔ مولانا صاحب آگے بڑے بچوں سے بڑے ہی پیار سے سوال کرنے لگے، کیا تمہاری حافظ قرآن باجی تم پر کبھی ہاتھ اٹھایا کرتی تھی، یا سختی آپ پر کیا کرتی تھی؟ خاموش ہو چکے تھے۔ پھر یہ کیا کچھ، وہ بہت ہی اچھی لڑکی تھی، ہم نے تو پہلا حرف ہی ان کے پاس آ کر سیکھا۔ انہوں نے کبھی بھی کسی بچے کے ساتھ سختی نہیں کی، اور نہ ہی کبھی کسی بچے کو مارا۔ سبھی بچوں کا عمل بھی یہی تھا۔ بچے بھی اپنے چہروں پر مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ عالم صاحب نے سوال کیا، اس لڑکی کے گھر میں کوئی اور فرد موجود ہے؟ تو 2 آدمی وہاں پر آئے اور بتانے لگے کہ عالم صاحب، اس کے گھر میں تو سوائے اس کے اور وہاں پر کوئی نہیں رہتا، اس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اکیلی رہتی ہے، نہ جانے تنہائی میں اس نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے جو اللہ پاک نے عذاب کی صورت میں اس کی قبر میں سانپ اور بچھو ہی بھیج کر رکھا ہے۔ عالم صاحب وہ بے حال ہو چکے تھے۔ ایک تو لڑکی ایسی تھی کہ جس کے کردار پر ایک بھی داغ دکھائی نہیں دیتا۔ سبھی لوگ ان کی عزت بھی کر رہے تھے اور ان کی تعریف بھی کر رہے تھے، لیکن اب اس کے مرنے کے بعد اس کی برائی کر رہے تھے۔ علیم صاحب خاموشی سے اپنے حجرے میں گئے اور 2 رکعت نماز ادا کرنے لگے۔ پھر نماز ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے دونوں ہاتھ بلند کیے کہ اے میرے پروردگار، تو کل کائنات کے مالک ہے۔ عالم صاحب اللہ کے حضور اس قدر روئے کہ ان کا چہرہ
मुबारक आंसू से भर गया, दाढ़ी भी भीग चुकी थी। फिर सवाल करने लगे, मेरे मालिक, आज से पहले मैंने तेरी ज़ात को हाज़िर नाज़िर जानकर आखिर इतनी नेक लड़की, उसकी कब्र में सांप और बिच्छू, ये एक अनोखा वाक़या था। जो आलिम साहब ने अपनी ज़िंदगी में आज से पहले ऐसा मामला कभी नहीं देखा था। इस लड़की के घर में तो कोई मौजूद भी ना था, लेकिन फिर भी जब सवाल जवाब किए गए तो ये सब सामने आया। इस लड़की की एक बहुत ही पक्की सहेली थी, बात बात पर राज ज़ाहिर करती थी। आलम साहब ने कहा कि इसकी सहेली को बुलाया जाए। एक आदमी बोला कि वो लड़की तो कई माह पहले ही इलाका छोड़कर जा चुकी है। लोगों का कहना था कि दोनों सहेलियों में किसी बात पर जो है कि ना बनती हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। यूं ही इनमें एक दफ़ा जो है अनबन चुकी थी, तो यूं ही किसी बात पर नाराज हो गई, उस गांव को छोड़कर चली गई। आलिम साहब को हैरत हुई, यकीनन कुछ तो राज था इसके पीछे जो उसकी सहेली को मालूम है। इसलिए मौलाना साहब ने फौरन जवाब दिया, दूसरे गांव जाने के लिए रवाना कर दिया और कहा कि इसकी सहेली को लेकर आओ। फिर वहाँ पर वो गए। हकीम और अताई जिसके हवाले हाफिज़ कुरान लड़की की मैयत को जो है दफन किया जाना था, थोड़ी घबराई हुई थी। मस्जिद के बाहर आलम साहब से मिली तो आलम साहब ने उसको देखा तो माथे पर बल पड़ गए। सवाल करने लगे, ये बताएं आपने इस लड़की के वजूद पर क्या जांच पड़ताल की है? कुछ मालूम हुआ? वो कहने लगे कि आलम साहब, ये लड़की तो बहुत ही नेक और पाक दामन है, मुझे इससे बाल बराबर भी शक नहीं हुआ। ये सब कुछ सुनकर आलम साहब खामोश हो चुके थे कि अगर ये लड़की पाक दामन थी और इससे कोई गुनाह भी नहीं हुआ तो फिर आखिर क्या वजह थी ये सब कुछ हो रहा था? हकीकत तो तब ही मालूम हो सकती थी जब उसकी सहेली यहाँ पर आ जाए। अब तो वही थी जो अपने मुंह से बोलकर हकीकत बता सकती। तो कई तरह के सवाल थे जो खड़े हो रहे थे। फिर किसी ने ये कहा कि ये लड़की अकेली रहती थी, तो यकीन रात में किसी लड़के को बुलाकर इसके साथ ज़ना करती होगी, इसलिए इस पर यह अजाब आ रहा है। वहाँ पर मौजूदा हर शख्स उसके किरदार पर जो है जा रहा था। यकीनन आवाज़ आई कि इस लड़की की सहेली मिल चुकी है। आलिम साहब जो कि अपने बदन में थकावट महसूस कर रहे थे, खामोश होकर एक गहरी सांस लेकर ये खबर सुनते ही फौरन कदमों से उठकर आगे बढ़े। लड़की सामने मौजूद थी, मुकम्मल पर्दे में थी। उसने एक बुर्का पहना हुआ था और बहुत ही कम उम्र लग रही थी। लड़की आलिम साहब को देखकर रोने लगी और कहने लगी, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरी सहेली के साथ क्या मामला पेश आया है। इन लोगों ने जब मुझे आकर बताया कि खुशबू की कब्र पर ये मामला पेश आया है, आपके पास आ गई, तो कभी अपने वहम और गुमान में भी नहीं ये सोच सकती थी कि आपकी सहेली कभी इस तरह के अजाब में मुब्तला हो सकती है। लम्हे उसको कहने लगे कि तुम जानती हो ना कि हमने तुम्हें यहाँ किस मकसद के लिए बुलाया है। लोग कई कई तरह के सवाल इसकी ज़ात पर कर रहे हैं और कहते हैं कि ये लड़की अपने गुनाहों की बदौलत इस नौबत को पहुंची है। तो ये उस गोरकन ने उसकी कब्र में सांप और बिच्छू देखे। कई मर्तबा उनको कब्र से निकालना भी चाहा, लेकिन कब्र में बैठा हुआ सांप इंतहाई खौफनाक नज़रों से उसमें खुद को देखे जा रहा है। जैसे वहाँ बैठा सांप सिर्फ उस लड़की को जो है फंसना चाहता है। अल्लाह ताला का वास्ता है कि तुम हकीकत बताओ, इस लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? पहले तो उसकी सहेली रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए। फिर कहने लगी कि कोई गुनाहगार नहीं थी, ना तो जना करने वाली थी, ईमानदार लड़की थी, लेकिन इसने गुनाह ज़रूर किया था, बहुत ही बड़ा गुनाह, जिसकी वजह से मैं इससे दूर हो चुकी थी और इसने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए थे। मैं जानती थी कि अगर मैं यहाँ पर रहूँगी तो एक मर्तबा फिर से मुझे इससे राब्ता ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन इससे मेरा राब्ता रखना मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि मुझे मेरी माँ जो है वो अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ थी। आलिम साहब उसकी बातों को सुन रहे थे। फिर इस लड़की से पूछना शुरू किया गया कि तुम बताना शुरू करो, आखिर उस लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था
جس کی بدولت آج اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس نے ایسا کیا کہ وہ لڑکی کچھ دیر خاموش رہی، پھر کہنے لگی کہ عالم صاحب، میں اس لڑکی کے پڑوس میں رہتی تھی، ہم دونوں نے ایک ساتھ ہی قرآن مجید پڑھا، بس مگر کیونکہ اس کے والد پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اس لیے پورے گھر کی ذمہ داری اس پر تھی۔ گھر کے خراب حالات کی وجہ سے اس نے بچوں کو قرآن مجید پڑھانا شروع کر دیا اور ایک ہدیہ مقرر کیا۔ قرآن پاک پڑھنے آتے ہدیہ دیا کرتے تھے۔ امیر گھروں کے بچے والدین تو سالانہ ان کے گھر میں رکھوا دیا کرتے تھے۔ ان دونوں ماں بیٹیوں کا گزارا اچھے سے ہو رہا تھا، لیکن جیسے جیسے عمر گزرنے لگی، اس حافظ قرآن لڑکی کی خدا کو جو ہے جان دینی ہے دورے پڑنے لگے، وہ بیمار رہنے لگی۔ اس کی ماں بیمار ہو گئی اور تیز بخار کا اثر ان کے دماغ پر ایسا ہوا کہ وہ پاگل ہو گئی اور ان کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا، بچوں کی طرح حرکتیں کرتی تھی۔ پہلے تو میری سہیلی اپنی ماں کے لیے بہت رویا کرتی تھی، ان کا بہت خیال بھی رکھتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اپنی ماں سے نفرت کرنے لگی۔ ماں کے بلانے پر بھی ان کے پاس نہیں جایا کرتی تھی۔ ان کی ماں حاجت کے لیے اپنی بیٹی کو بلایا کرتی تھی تو وہ کام ہی نہیں کرتی تھی، ان کی کوئی بات نہیں سنتی تھی، بلکہ کہتی تھی میں فلاں کام کر رہی ہوں، اس کے بعد آ جاؤں گی۔ مائی وہی بستر پر بہانہ پیشاب کر دیتی اور خراب ہو جاتا۔ کئی کئی دن وہ اپنی ماں کا بستر بھی تبدیل نہیں کرتی تھی۔ اس کا دل کرتا تھا وہ اپنی ماں کو کھانا دیا کرے، ورنہ بیچاری بھوکی پیاسی ہی بیٹھی رہتی، خود بچوں کو درس دینے میں مصروف رہتی تھی۔ جیسے جیسے جو ہے عالم صاحب اس لڑکی کے منہ سے یہ سب کچھ سن رہے تھے، وہاں سے ان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ کہنے لگے یہ لڑکی سبھی لوگوں کے ساتھ بہت اچھی تھی، نیک کام کرتی تھی، 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی، ہر نماز کے بعد اپنی ماں کے لیے دعا کرنے لگی، یا اللہ اسے اپنے پاس بلا لو، اللہ پاک میں اپنی ماں کی خدمت کر کے تھک چکی ہوں اور یہ وفات پا جائے تو اچھا ہے، یہ مجھے ٹھیک سے عبادت بھی نہیں کرنے دیتی، بچوں کو پڑھانے کا ٹائم بھی نہیں دیتی، یہ بچوں کو پڑھانے میں رکاوٹ آتی ہے، جس کی وجہ سے بار بار مجھے غسل کرنا پڑتا ہے۔ ایک روز میں وہیں پر موجود تھی جب اس کی ماں اس سے پانی مانگ رہی تھی، وہ بیچاری بار بار اسے پانی کے لیے بلا رہی تھی، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ میں نے خود جا کر انہیں پانی پلایا کہ ماں میرے سامنے رونے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ روتے روتے ہوئے مجھے اپنی بیٹی کی شکایت کرنے لگی، لیکن جب میری سہیلی نے سنا تو وہاں پر آئی اور اپنی ماں کو ایک زوردار تماچا دے مارا اور گالی دینے لگی، کہنے لگی تمہاری خاطر میں نے اپنی زندگی برباد کر دی ہے، میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ساری کمائی تمہارے علاج پر لگا دی، پھر بھی تم مجھے باتیں سنا رہی ہو، لوگوں کے سامنے مجھے بدنام کر رہی ہو۔ اتنا سنا تھا کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے بھی اپنی سہیلی کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد میں کبھی بھی واپس نہیں آئی۔ میں تو اپنی سہیلی کی ماں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، لیکن اس نے اپنی ماں کو بھی میرے ساتھ جانے نہیں دیا۔ پھر میرے والد بھی بہت بڑے بھائی تھے، میں ان کے ساتھ دوسرے گاؤں میں آ کر رہنے لگی۔ میرے جانے کے بعد اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہ وقت گزر رہا۔ آج اس کی والدہ کے انتقال کو ٹھیک 2 ہفتے گزر چکے ہیں اور آج یہ لڑکی بھی وفات پا گئی۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ لڑکی اپنی ماں کے حق میں بہتر نہیں تھی، ماں کو گالی گلوچ دیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کے تو سبھی حقوق پورے کرتی تھی، لیکن جب معاملہ آیا تو اس کی نافرمان بن گئی، ماں کے حقوق پورے نہ کر سکی، ماں کے ساتھ اس کا رویہ بہت برا تھا۔ قرآن پاک میں ہمارا رب فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے سر جھکا کر اور ماں باپ کو کبھی اف تک نہ کہو، لیکن یہ بدبخت لڑکی یہ بھول چکی تھی کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے۔ وہاں پر موجود سبھی لوگ رونے لگے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ جانے انجانے میں ہی سب لوگوں نے اپنے والدہ سے معافی مانگی اور اپنے برے رویے کا سب کو ہی بہت پچھتاوا تھا۔ سب لوگ روتے رہے، معافی تلاش کرتے رہے، اس لڑکی کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنے لگے۔ اس کی ماں کی نافرمانی کا انجام ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ پھر اس لڑکی کو جب قبر میں اتارا جانے لگا تو ابھی بھی ایک بہت بڑا سانپ وہاں پر موجود تھا اور زہریلے بچھو بھی پھیلائے بیٹھے تھے۔ علیم صاحب کہنے لگے
یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس کو قبر میں اسی طرح دفن کر دیا جائے۔ ابو حسان اسحاق سواتی قرآن لڑکی کے ساتھ ہی دفن ہو چکا تھا۔ پیارے دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، معاملہ جتنا بھی سنگین ہو جائے، کبھی بھی ماں کی شان میں گستاخی نہ کرنا، ماں باپ کا نافرمان نہ ہونا۔ دنیا میں کبھی خوش رہ سکتے ہو اور نہ ہی آخرت میں، بلکہ عبرت کا نشان بن جاؤ گے، ورنہ اگر گستاخی کرو گے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو اس سے سبق ملا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے اپنی فیملی کے پاس شیئر ضرور کرو، کیونکہ جن کی مائیں ہیں اور